جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے شیخ سے، میں نے ایک بار ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی الاستثناء میں علماء کا اجماع ہے، تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اجماع کس کچھ ہے، اس اجماع کے پیچھے کیا ہے، وہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا اور بہتر طریقے سے۔ جی بیع اجماع الاستثناء کی کی بات وجہ کر کیا رہے ہیں ہے؟ آپ؟ جی جی شیخ۔ جی یہ عقد استثناء کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع معدوم سے منع فرمایا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز بیچنا جس کا ابھی وجود نہیں ہے۔ جی اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ما لا یملک سے منع فرمایا۔ بیع ما لا یملک کا مطلب ہم کوئی ایسی چیز بیچ دیں جس کے ابھی ہم مالک نہیں ہیں، ہم اس کو بیچ دیں۔ جی تو اس کی بنیاد پر کوئی ایسی چیز بیچنا جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یا تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، یا تو وجود ہے لیکن ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک نہیں تو ہے۔ ایسی چیز کو بیچنا ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ لیکن کچھ مسائل میں ایکسیپشن آیا ہوا ہے، استثنائی صورتیں ہیں، جیسے انہی میں سے ایک ہے بیع سلم۔ بیع سلم جی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی سامان خرید رہے ہیں لیکن وہ سامان ابھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ مجھے سامان چاہیے، فلاں اس طرح کا سامان ہونا چاہیے، پورے اوصاف اس سامان کے ہم اس کو بتاتے ہیں، اور باقاعدہ تاریخ وغیرہ بھی طے ہو جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ ہمیں دیں گے اور اتنی کوانٹٹی میں دیں گے، ایسے ایسے وہ سامان ہوگا، اور قیمت وغیرہ سارا معاملہ جو ہے طے ہو جاتا ہے، اور ہم قیمت جو ہے پہلے ادا کر دیتے ہیں، قیمت پہلے ادا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ٹائم آئے گا تو مجھے سامان وہ ڈیلیور کرے گا، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ اسی بیع سلم سے ملتا جلتا ایک معاملہ ہے جس کو عقد استثناء کہا جاتا ہے۔ عقد استثناء کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی آدمی سے یہ طلب کریں کہ آپ میرے لیے فلاں سامان بنائیے، جیسے کوئی لکڑی کا سامان، لوہے، یا جن سامانوں میں صناعت کا دخل ہوتا ہے، استثناء صناعت سے ہے، جس کو ہم اردو میں صناعت بولتے ہیں، یعنی جن چیزوں میں صناعت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کسی سے وہ سامان طلب کریں کہ آپ ہمارے لیے اس کو بنائیے، اور ہم اسے بتائیں کہ یہ سامان ہمیں اتنی کوانٹٹی میں چاہیے، ایسے ایسے چاہیے، سارے اوصاف اس کو بتائیں، اور وہ آدمی وہ سامان بنانے کا کام وہ خود کرتا ہو، اس کے پاس اپنی فیکٹری ہو، اپنے ہاتھ سے بناتا ہو، یا مزدور رکھ کے بنواتا ہو، یعنی وہ خود بناتا ہو، ایسا نہیں کہ وہ خرید کے کہیں سے لا کر کے دے گا، وہ خود بناتا ہو اس کو، تو ہم اس سے یہ طلب کریں تو ظاہر ہے وہ فوراً تو دے نہیں پائے گا، وہ ایک تاریخ دے گا آپ کو۔ اب ایسی صورت میں ہم اس سے ایسا سامان خرید رہے ہیں جو سامان ابھی موجود ہی نہیں ہے، بنائے گا، لیکن یہاں پہ شریعت میں ایکسیپشن ہے کہ یہ بیع جائز ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ سامان ایسا ہونا چاہیے جس میں اس آدمی کی صناعت کا دخل ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ سامان کہیں سے خرید کے لا کر کے دے۔ دوسری بات، اس کے تمام اوصاف متعین ہوں، بعد میں کسی جھگڑے اور اختلاف کی گنجائش نہ بچے۔ تیسری بات یہ کہ اس کی تاریخ متعین ہو، کس تاریخ کو اسے ڈیلیور کرنا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ قیمت شروع میں ہی ساری قیمت طے ہو جائے۔ اتنا ہونے کے بعد اب اگر آپ چاہیں تو اس کو پوری قیمت دے دیں پہلی مجلس ہی میں، چاہیں تو کچھ قیمت دے دیں، چاہیں تو کچھ بھی نہ دیں، تینوں صورتیں جائز ہیں عقد استثناء میں، اور یہ خالص ایکسپشن والی صورت ہے ہماری شریعت کے اندر، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے بہت سارے سامان ایسے ہیں جنہیں بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے بنے۔ مان لیجئے ہم ایک فرنیچر کی دکان میں گئے، ہم کوئی فرنیچر خریدنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے حساب سے چاہتے ہیں، اس کا سائز اور اس کا ڈیزائن سب اپنے حساب سے ہمیں چاہیے، اور وہ دکان کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کی صورت یہی ہے کہ ہم اس سے طلب کریں فلاں سائز کا، فلاں کوانٹٹی میں، فلاں ڈیزائن کا، فلاں لکڑی کا، ایسا ایسا ہمیں چاہیے۔ تو یہ لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہماری شریعت میں یہ ایک استثنائی عقد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے
اس کے لیے دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوانے کے لیے عقد استثناء کیا تھا. ظاہر ہے وہ بنی ہوئی نہیں تھی, اس کو بعد میں بنایا گیا, تو اس سے استدلال کرتے ہوئے اس عقد کو جائز کہا گیا ہے ہماری شریعت میں. لیکن یہ استثنائی صورت ہے, یہ تمام معاملات نہیں کہ جن میں کوئی چیز موجود نہ ہو اور اس کا عقد کر لیا جائے. یہ خالص استثنائی صورت ہے. تو یہ مختصر طور سے عقد استثناء کی صورت ہے. جی میرا سوال تھوڑا مختلف تھا. جیسے وہ انگوٹھی والی حدیث ہے تو اس میں صرف یہی ہے کہ بنوائی گئی, پر اس میں یہ نہیں ہے کہ پیسے بعد میں دیے گئے یا بیسن کی طرح پہلے ہی دیے گئے. اس میں یہ بات واضح ہے. دیکھیے اس کے علاوہ حدیث ہے کہ صرف ضرورت کی وجہ سے انگوٹھی آپ کی پوری آواز کلیئر نہیں آئی, لیکن آپ اس حدیث کے بارے میں شاید بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ معاملہ کیا, اور بظاہر یہی ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی سامان بنوا رہے ہیں, لے رہے ہیں, تو آپ فری میں نہیں مانگتے ہیں. تو احتمال قوی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سامان بنوانے کا اتفاق کیا سامنے والے کے ساتھ, تو اس میں قوی احتمال یہی ہے کہ وہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دے کر کے بنوایا. یہ ایک بات. دوسری بات, ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے کے اندر صرف یہی حدیث دلیل ہے, بلکہ اس کے اندر بہت سارے خرید و فروخت کے معاملات میں جو استثناءات ہیں ضرورت کی بنیاد پر, وہ قاعدہ بھی یہاں پر دلیل ہے کہ وہ چیز جو انسانوں کی اشد ضرورت ہے اور اس کے بغیر نہیں چل سکتا, تو ہماری شریعت کے اندر وہ چیز بھی جائز ہوتی. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, جیسے مثال کے طور پر جو ہے ہماری شریعت کے اندر بیع غرر جائز نہیں ہے. بیع غرر مطلب جس میں جو ہے جہالت ہو, جس میں جو ہے جو معلوم نہ ہو کہ وہ کتنا ہے, اس کی کوانٹٹی کتنی ہے, تو بیع غرر ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. کوئی چیز آپ خریدیں اور آپ کو پتا نہ ہو کہ وہ کتنا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن بہت ساری صورتوں میں جن میں غرر یسیر ہے, تھوڑا غرر ہے, وہ جائز ہے استثنائی صورت میں. جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی جانور خرید رہے ہیں, کوئی بکری کے تھن میں دودھ ہے, دودھ کا تو پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہے, لیکن وہ بکری خریدنا جائز ہے, کیونکہ آپ کا مقصود دودھ نہیں ہے, آپ کا مقصود بکری ہے. تو یہاں غرر جو ہے اصلی نہیں ہے, غرر یہ تابع کے اندر موجود ہے, اصل کے اندر موجود نہیں ہے. بہت ساری اس کی بہت بے شمار مثالیں ہیں. جیسے آپ کوئی درخت خرید رہے ہیں, اگر آپ کسی درخت کا صرف پھل خریدیں درخت کے اوپر, تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ پتہ نہیں ہو کتنا ہے. لیکن اگر آپ درخت خرید رہے ہیں, پھل نہیں خرید رہے ہیں, اور اس میں پھل بھی لگا ہوا ہے, تو جائز ہے, کیونکہ آپ اصل جو خرید رہے ہیں اس میں غرر نہیں ہے. تو گویا کی غرر کی بہت ساری صورتیں جو مختلف مسائل میں پائی جاتی ہیں, وہ احتیاج کی بنیاد پر جائز ہیں. تو یہاں پر احتیاج ایک قاعدہ ہے جس کی بنیاد پر بھی عقد استثناء کو جائز کہا گیا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی تفصیلات میں تو کچھ اختلاف آپ کو ملے گا, فقہا کے ہاں اس کی تفصیلات میں اختلاف ملے گا, لیکن اس کی اصل مشروعیت کے اندر اختلاف نہیں ہے. اس کی اصل مشروعیت میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے. جی واضح ہے شیخ. جی سعد بھائی. جی میں سمجھ گیا, شکریہ. لیکن ایک چیز میں جوڑنا چاہ رہا تھا, جیسے آپ نے بولا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے وہ اس میں استثناء ہے. ایک اور اس میں اصول ٹوٹ رہا ہے جو مجھے لگتا ہے, میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کالی بن کالی بھی ہے, قرضے پہ قرضہ, کہ وہ سامان بنائے گا, یہ اس نے وعدہ کیا اور میں نے وعدہ کیا کہ میں پیسے دوں گا, تو یہ بھی اس میں یہ بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری شریعت میں اگر کسی کے ساتھ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو دونوں طرف سے ادھار نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ ابھی میں نے بیع سلم میں ذکر کیا کہ بیع سلم میں سامان ادھار ہوتا ہے, لیکن پیسہ پورا دینا ہے آپ کو پہلی مجلس میں. اگر اس میں آپ ادھار کریں گے تو جائز نہیں ہے. اور عقد استثناء میں یہ چھوٹ بھی آپ کو ہے کہ عقد استثناء میں آپ ادھار بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایکسپشن ہے اس مسئلے کے اندر. اس لیے یہ جو عقد استثناء ہے انتہائی الگ ہے دوسرے معاملات سے.
تو جو بیعُل کالی بالکالی کی شرط ہے وہ بھی یہاں پہ استثناء ہے. جی جی جیسی دوسری شرط استثناء ہے ویسے یہ شرط بھی یہاں پر استثناء ہے. جی بالکل. جی جی جی